دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پریس ٹاک ہوگی بیکاز 29 دسمبر سے لے کر آج 6 جنوری کے درمیان تقریباً 8 سے 9 دن جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، اور ان 8 سے 9 دنوں میں ایک سیریز آف ایونٹس اور ایک مطلب ان اینڈنگ قسم کی جو ہے وہ نیوز سرکولیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جن میں سے بہت سی نیوز جو ہیں وہ فیکٹس کے مطابق بھی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ایز اے مس انفارمیشن ڈیلیبریٹلی جو ہے پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے سرکولیٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی بہت سی چیزوں کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ دینا ضروری ہے، اور یہ گیون دا سچویشن سینیریو اینڈ سرکمسٹانسز فرام دا پیریڈ آف 29 دسمبر ٹل ٹوڈے، بہت سی ایسی جو ہیں وہ پاکستان بھر میں جو ہیں وہ ایسے محرکات ہیں جن کو اس وقت جو ہے وہ واضح کرنا اور صورتحال میں کسی قسم کی پولوشن یا ابہام باقی نہ رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 29 دسمبر کو میں اور میرے کراچی آفس، 10 سال سے میں کراچی میں، میرے آفس کے 2 برانچز ہیں، 2 آفس ہیں، اور وہاں پہ کم و بیش بھی 18 سے 19 وکلاء جو ہیں، جو کہ تمام وکلاء جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، اور باقی میرے جو ہمارے یہاں پہ پنجاب آفیسز سے پارٹنرز ہیں۔ اوبیسلی ہم ایک نیشنل لیول پہ لا فرم میں آپریٹ کرتے ہیں، تو 10 سال سے میں کراچی میں وکالت کر رہا ہوں۔ 29 دسمبر 2025 کو میں اپنے کلائنٹ رجب علی بٹ کے ساتھ جب کراچی سٹی کورٹ میں گیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ کے جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، آپ کے کولیگز جو ہیں، وہ کراچی سٹی کورٹ میں اس کیس کی کوریج کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ تو میں جس وقت کراچی سٹی کورٹ میں ہم انٹر ہو گئے، اور آپ کے میڈیا کے جو دوست ہیں کراچی کے کولیگز، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ گیٹ پہ ہی جو ہے وہ جب ہم اندر انٹر، آباد سے ہیں، کوئی وہاں پہ سجاول سے ہیں، کوئی وہاں سے لاڑکانہ سے ہیں، یہ میری پورے سندھ بھر سے جو ہیں، کچھ کراچی سے ہیں، یہ پورے سندھ بھر کے وکلاء جو ہیں وہ ہمارے کراچی آفس میں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ بھی 6 وکلاء میرے ساتھ تھے میرے آفس سے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے جب ہمارے ساتھ ہوا، مس ٹریٹمنٹ کا یا میل ٹریٹمنٹ کا، اور میرے جو کلائنٹس کے ساتھ ہوا، تو ہم نے اس وقت بھی ان سے وہاں پہ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے چند بھائی جو تھے وہاں پہ جو زیادہ مشتعل تھے یا جنہوں نے زیادہ وہاں پہ وائلنس کو ریزورٹ کیا، انہوں نے ہماری بار بار درخواست کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا، اور اس کی سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیں، ہماری پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس نے ایک سیٹل لا جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے ایز اے ممبر آف اے بار ایسوسی ایشن، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک کلب آف لائر ہوتا ہے فار دی ویلفیئر آف لائر، یعنی کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کلب کا نام جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن ہے۔ یہ ایسوسی ایشن آف لائرز ہے جس کا مقصد جو ہے وہ وکلاء کی کمیونٹی کی ویلفیئر کرنا، ان کی فلاح و بہبود کے معاملات دیکھنا۔ اور جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، تو جو لاز ہیں وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں، لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ اور اس کے رولز، جس کے ہم جو ہیں وہ وکلاء تابع ہیں، تابع ہیں، جس نے ہمارے نہ صرف یہ کہ بار کاؤنسل کے فنکشنز کو بلکہ ڈسپلن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے۔ تو اب جب یہ واقعہ ہوا بد نظمی کا، تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان نے نمبرز آف ججمنٹ میں جو ہے یہ کیٹیگوریکلی ہولڈ کر دیا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں وہ ہیں انکانسٹیٹیوشنل۔ اب اسی حالات میں جو ملزم ہے، چلیں مان لیا کہ 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ ایک وکیل کو اور ایک ملزم کو عدالت نے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے عدالت میں، اور جس عدالت میں ہم نے پیش ہونا تھا اس عدالت کے جج صاحب بھی چھٹی پہ تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ اس عدالت کے اس دن میں جج صاحب جو ہیں، آنریبل جج صاحب، وہ چھٹی پہ تھے۔ تو وہاں سے جب یہ ڈریگ کر کے سارے وکلاء حضرات ہمارے بھائی جو ہیں وہ وائلنس ریزورٹ کرنے کے بعد مس ٹریٹمنٹ اور میل ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے ہماری اور میرے ساتھیوں وکلاء کی درخواست پر اس کو نہیں چھوڑا، اور زبردستی جو ہے وہ ہم وہاں پہ کھینچا تانی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو عدالت میں لے کے گئے، اور عدالت کے ریڈر کو کہا کہ آپ کم از کم ملزم کی حاضری تو جو ہے وہ لگا لیں۔ بڑی مشکل سے وہاں پہ 15-20 منٹ کی مسلسل جد و جہد اور بدمزگی کے بعد جو ہے وہاں پہ ملزم کی شکل دے کے ریڈر نے کورٹ کے کہا کہ جی میں نے دیکھ لیا ہے اور اس میں مزید کارروائی کی تاریخ جو ہے وہ 13 ہے۔
اب ہمیں وہاں پہ جو ہے اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ، چند بھائیوں نے، اور صرف یہ 3 4 5 لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے، کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، 10 15 کی تعداد میں، ہر کسی نے یہ سمجھا کہ ایک 2 تھپڑ جو ان سے اگر اس کو لگ جائیں تو کوئی زیادہ جو ہے وہ تسلی تشفی ہو جائے گی. تو ہمارے ہی بھائیوں نے وہاں پہ اس کو کورٹ روم سے ڈریگ کر کے، جو کمیٹی روم ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کا، وہاں پہ ڈریگ کر کے لے کے گئے کہ یہ ہم سے وہاں پہ بیٹھ کے میرا کلائنٹ جو ہے وہ ان سے معافی مانگے. وہاں پہ بھی میں نے جو ان سے اور میرے ساتھی وکلاء نے بار بار ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا رویہ مت رکھیں جو ان سے، آپ نے پہلے ہی جو ان سے ہے یہ آپ کو وائلنس سے ریزورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی کسی نے پرووکیٹو ایک بندے کے بارے میں، صرف ایک بندے کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو کریں. اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو اسپیکولیشنز ہیں، یہ جو میڈیا سرکولیشنز کے تھرو جو ہے یہ سٹینس لیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ میرے کلائنٹ رجب علی بٹ نے کوئی وکلاء کے خلاف، یعنی کہ ایک سے زائد وکیلوں کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو میرا آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ اس کا براہ راست مجھے آج تک ثبوت 8 9 دن میں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا. ایک ہمارا بھائی وہاں پہ وکیل جس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا، اس نے تقریباً 100 سے زائد ویڈیوز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں میرے کلائنٹ کے خلاف جو ہے وہ بنائی اور مختلف قسم کے دعویٰ جات کی اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ اس کے خلاف گفتگو کی. اور صرف ایک ویڈیو میں اس ایک وکیل کے خلاف جو فریق ہے، جو مقدمے کا فریق ہے، جب آپ مقدمے کے فریق ہیں تو مقدمے کے فریق ایک دوسرے پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کی اوپینین کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خبروں کو جو سا ہے اس کی تردید یا تصدیق کرتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں. اگر اس نے ایک اپنے وی لاگ میں آپ کے کسی 100 سے زیادہ ویڈیوز کے اعتراضات میں ایک مرتبہ رسپونڈ کیا، تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ فیکٹس کو مینوپولیٹ کرتے اور اس کو پوری انفرادی شخص کا، وکیل کا مسئلہ، پوری اجتماعی کمیونٹی کا مسئلہ بناتے. ان حالات میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ مسلسل مجھے اور میرے وہاں کے جو مقامی ایسوسیٹس ہیں سندھ بھر کے، ان کو بھی جو ہے وہ مسلسل مس ٹریٹمنٹ، میل ٹریٹمنٹ اور ہراسمنٹ جو ہے وہ کاز کی جاتی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عوامی طور پر جو ہے اس کو لمبی پریڈ کرا کے جو ہے وہ ساتھ اس کا گریبان پکڑ کے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے زبردستی کر کے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ باہر لے جایا گیا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے ہم نے جان چھڑوائی. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مس انفارمیشن جو ہے، اور وہ ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن ہے، اور مجھے پتہ ہے جن کارنرز کی طرف سے، جن کو بہت سی ماضی میں میرے سے جو ہیں وہ تکالیف رہی ہیں اور ان کو کبھی موقع نہیں ملا 17 سال کی وکالت میں، اور جب ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو میری صدائے لازمی اٹھائیے گا. اب ان لوگوں نے، ہم نے سندھ بار کونسل میں نے اور میرے 5 ایسوسیٹ کراچی آفس کے جو اس دن میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سندھ بار کونسل میں انگریزی میں 29 دسمبر کو ایک درخواست جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن کے لیے جو ہے، جو وہاں پہ کنسرن لائرز تھے ان کے خلاف اپلیکیشن فائل کرنے میرا آفس گیا. تو سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ جو ریپرزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے عملہ جو ہے وہ درخواست لے کے گیا، درخواست واپس آئی. انہوں نے کہا کہ سر ہم آؤٹ گوئنگ جو ہیں وہ کمیٹیز ہیں، ہم ڈیفنکٹ کمیٹیز ہونے جا رہی ہیں، جو نیو کمیٹیز آئیں گی، جو نیو ایڈمنسٹریشن یا نیو جو ہے وہ ریگولیٹرز آئیں گے 1 تاریخ کو، اب برائے مہربانی اب ان کو درخواست دیجیے گا، ہماری طرف سے معذرت ہے. میں اس کو برا چلیں، قانونی طور پر ان کو لازمی میری درخواست وصول کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے میری درخواست وصول نہیں کی. لیکن میں سیاسی طور پر جو ہے وہ اس کو برا اس لیے نہیں سمجھتا کہ سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ باڈیز تھیں انہوں نے اپنے ممبرز کو کیٹر فار کیا، اور ایک روایات جو ایک بار کونسل کی ہوتی ہیں انہوں نے جاتے ہوئے بہت سے اپنے سیاسی اور انتظامی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ آپ 2 دن بعد درخواست فائل کر لیجیے گا. اب جب اس درخواست کو دیکھا جائے تو میں نے انگریزی میں درخواست فائل کی، جس کی سنیپ شاٹ جو ہے لینے کے بعد اس کی اردو گوگل ٹرانسلیشن کر کے اس پہ لفظ SHO لکھا گیا، اور خود ساختہ جو ہے ایک ایسی درخواست جو کہ کسی مقدمے کے اندراج کے لیے میں نے کوئی تحریری درخواست سرے سے آج تک دی ہی نہیں ہے. اور آپ کے میڈیا کے دوستوں کو میں نے کئیوں کو ایویڈنس بھیجا ہے FIR کا، اور میں آپ کو FIR بھیجتا ہوں. اگر آپ FIR دیکھیں تو وہ اردو میں تحریر کردہ، یعنی کہ کسی کی تحریر کردہ FIR ہے، وہ میری تحریری درخواست پہ نہیں. اس FIR کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ زبانی مدعی، یعنی کہ مدعی زبانی طور پر بیان کر رہا ہے، اور FIR جو نیلے پین سے لکھی گئی ہے، تحریری ہاتھ سے لکھی گئی درخواست جو ہے، کمپیوٹرائز درخواست نہیں، اس کے دوسرے پیج پہ میرا بیان SHO نے ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے سائن وہاں پہ FIR میں لیے ہوئے ہیں. جب آپ FIR کی کاپی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ زبانی بیان پر FIR ہوئی، اور FIR کی جو درخواست ہے، جو ہاتھوں سے لکھی درخواست اردو سے، جو کہ کمپیوٹرائزڈ اردو درخواست نہیں ہے، اس پہ میرے دستخط موجود ہیں 29 تاریخ کے.
اب ہمارے وکلاء بھائیوں کا یہ اعتراض یہ ہے کہ میں نے مقدمے کی درخواست کی اطلاع کیوں دی ہے، میں نے کرائم کو رپورٹ کیوں کیا ہے۔ اگر آپ کالم نمبر 2 دیکھیں کسی بھی ایف آئی آر کا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث۔ تو کسی لا یہ ہے کہ اینی ون کین رپورٹ دا کرائم بٹ ناٹ اینی ون دیٹ از رپورٹنگ دا کرائم کوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے کمپلیننٹ۔ تو مستغیث نمبر 1 جو ہیں وہ اس کیس میں جو براہ راست مستغیث ہیں وہ ہیں رجب علی بٹ اور ندیم مبارک، ان دونوں کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے، ان کے وقوعے کا بھی نام ہے، اور بالواسطہ اور جس طرح ہمیں جو ان سے میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ کیا گیا، مجھے اور میرے 6 ایسوسیٹس کو ہراس کیا گیا، میل ٹریٹ کیا گیا، مس ٹریٹ کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ وی آر اے لائرس، جب میں نے وکالت شروع کی تھی یا پاکستان کے جس بچے سے آپ یا کسی وکیل سے سنیں کہ آپ کے رول ماڈل لائر کون سے ہیں تو آپ ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیتے ہیں۔ پاکستانی عوام جو ہے آج بھی وکیلوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تھرو جو ان سے وہ دیکھتی ہے۔ وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یا پاکستان کے کسی بھی آنریبل رسپیکٹیبل لائرس جو کہ سارے رسپیکٹیبل ہیں ان کو وائلنس ریزورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ جب عوامی طور پر ہمیں پروفیشن آف لارڈس اور کریم آف سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے تو ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وائلنس ریزورٹ کر کے اور موب مینٹیلٹی کے ساتھ جو ہے اپنی پریکٹس کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عوامی طور پر اور پوری قومی طور پر اور دنیاوی طور پر جب بھی کسی وکیل کی عزت ہوتی ہے تو وہ انہی پیرامیٹرز پہ اسی پیرائے میں جو سا وہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو بھائی ہیں سارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے، ان کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی۔ اس ریزولوشن میں 2 باتیں انہوں نے لکھی جو کہ بڑی ضروری ہے یہاں پہ وضاحت کرنا، اور چونکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور ساروں کے علم میں ہے تو میں اس پبلک ڈاکومنٹ کے فیکٹس جو ہیں ان کو ایکوریٹلی جو ہے وہ ایکسپریس کر دیتا ہوں۔ ان کا پہلا جون سا ہے وہ اس پریس ریلیز میں جو ہے وہ تحریر کنندہ جو ہے وہ جواز یہ تھا کہ میں نے بطور میاں علی اشفاق اپنے کلائنٹ کے ساتھ اسٹرائک کے دن جو ہے ہڑتال والے دن جو ہے عدالت میں پیش ہوا ہوں، جو کہ کراچی بار ایسوسی ایشن، میں پھر کہہ رہا ہوں بار ایسوسی ایشن جو کلب آف لائرز ہیں ان کی روایت کو جو ہے وہ توڑا ہے۔ ایک طرف مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان جو ہیں وہ حکم دے رہی ہیں کہ میرا پروفیشنل مس کنڈکٹ یہ ہوگا کہ عدالت مجھے طلب کرے اور میں ہڑتال کا جواز بنا کے نہ جاؤں، یہ ہے پروفیشنل مس کنڈکٹ۔ لیکن میرے پہ ایلیگیشن یہ ہے اور میرے پہ جون سا اعتراض یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان کا جو سیٹل لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آیا، اور جو انہوں نے کہا جی میں عدالت میں پیش ہوا تو عدالت کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ عدالت میں تو جج صاحب موجود ہی نہیں ہے، اور ملزم کا عدالت میں حاضری نہ لگنا جو ہے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے وہ ادب کے ساتھ، احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے یہ کوئی قابل جواز یا کوئی قانونی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن کے جتنے دوست ہیں دے آر آل لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می، بیکاز ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ روز کام کیا ہے۔ میں ایک ایسے دفتر سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کم و بیش بھی 70-80 لوگ ملک بھر میں کام کرتے ہیں، لاہور میں کام کرتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ میں 15-16 سال سے ملک بھر میں جو ہے وکالت کے فرائض جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ پورے ملک بھر میں جو ہے پوری زندگی میں کسی وکیل کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ قابل اعتراض واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جس میں کوئی وائلنس جو ہے ریزورٹ کی ہو، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ وائلنس کا جو ہے وہ سہارا لیں۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس شعور ہے، تعلیم ہے، زبان ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ قلم ہے، ہم نے اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی وکالت کرتے ہیں۔ تو ہمارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے بھائیوں کی اور بہنوں کی طرف سے جو بار کی طرف سے دوسرا اعتراض آیا، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست جو ہے وہ مقدمہ کی اطلاع جو ہے وہ تھانے میں دی اور بار سے رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ دیکھیں جتنا نوٹوریسلی اور نیکڈلی جو ہے وہ پلین وائلنس کی گئی ہے، جتنی پلین وائلنس کی گئی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں جو سا مسٹریٹ کیا گیا ہے، اور جن حالات میں جو سا جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے 2-3 دوستوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے 2-3 دوستوں کے ساتھ باقی دوست جو ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں تھا، صرف ایک وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی وکیلوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے، وکیلوں کو انگیج کرنے کے لیے، وکلاء کمیونٹی کو بغیر تصدیق بغیر تحقیق انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا۔ تو ان حالات میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی ریزولوشن میں جو پنجاب بار کونسل کو اور سندھ بار کونسل کو درخواست کی گئی تھی کہ یہ معاملے کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ علی اشفاق صاحب سے یہ جو 2 اعتراض ہیں ان کی وضاحت طلب کرے
کسی نے نہیں کہا کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ چلائیں یا کوئی لیگل ایکشن لیں، کسی نے بات نہیں کی. یہ ہیں وہاں کے فیکٹس. اب یہاں پہ 31 دسمبر گزر جاتی ہے. 1 جنوری کی رات کو پنجاب بار کونسل کے فیس بک پیج سے جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے 1 جنوری کو تقریباً شام 6 سے 8 بجے کے درمیان، کہ جی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے جو آؤٹ گوئنگ ممبر ہیں، جو ڈیفنکٹ کمیٹی ہے یا جو ڈیفنکٹ فنکشنری ہے، انہوں نے ایک صرف ممبر کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آرڈر ایشو کیا ہے جس میں علی اشفاق صاحب کا جو پریکٹسنگ لائسنس ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. کسی شخص نے مجھے نہ بذریعہ ٹیلی فون، نہ بذریعہ واٹس ایپ میسج، نہ ہی کوئی ای میل اور نہ ہی کوئی پوسٹل ایڈریس کے یا کسی بھی طریقے سے کوئی کمیونیکیشن کی کہ جناب 1 تاریخ کو جو شام 6-7-8 بجے آرڈر سرکولیٹ کر رہا ہے اس پہ 31 تاریخ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آرڈر سسپینڈ کیا گیا اور مجھے سنا ہی نہیں گیا. اب اس بنیاد پہ میں نے باوجود اس کے 29 دسمبر اور 30 دسمبر کے بعد اس پورے واقعے پر آج اس وقت تک، آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ جو ہے وہ میں سارے حقائق رکھ رہا ہوں اور اپنی اس پہ ورشن دے رہا ہوں. میں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا، کاملی اور کمپوزڈ ہو کے اپنے آفس میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا، ان کو تمام واقعہ کی تفصیلات جو ہیں وہ بتائیں، حقائق بتائے، جس پر تمام میرے آفس کی مشترکہ حکمت اور دانش نے فیصلہ کیا. چونکہ ہم ایک پروفیشنل لائرز ہیں، پروفیشنل چیمبر ہے ہمارا، اور یہ قانونی طور پر ایک پیٹنٹلی انلیگل اور وداؤٹ لافل اتھارٹی اور وداؤٹ جورسڈکشن آرڈر ہے. تو ہمارے پاس لا ہمیں اس کا ڈیو کورس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور لیگل ریمیڈی جو ہے وہ دیتا ہے، تو ہم کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ اس پہ دائر کرتے ہیں. تو یہ مشترکہ جو کلیکٹو وزڈم اینڈ اپروچ آف آر آفس ہے، جس کے تھرو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پٹیشن فائل کی، جو کہ کل اس پہ نوٹسز جو ہیں وہ ایشو ہوئے، اور آج آپ کے سامنے جو ہے ہمارے آنریبل جو ہماری پیرنٹل باڈی ہے، اور یہ لازمی طور پر میں ریکارڈ پہ رکھوں کہ کوئی بھی ممبر آف دا بار، کسی بھی بار کونسل کا یا بار ایسوسیشن کا، وہ اپنے قواعد و ضوابط اور نظم و ضبط کا اپنی باڈیز کا سب آرڈینیٹ ہے، اس کے ڈسپلن کا ریگولیٹر کا. ہی از لائک اے چائلڈ ٹو دیم بیکاز اٹس اے پیرنٹل ریگولیٹری باڈی. یہ ایک پیرنٹل ریگولیٹری باڈی ہے. اس پیرنٹل ریگولیٹری باڈی کے ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں اور جو ہمارے دیگر معزز ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، وہ آج عدالت میں اپیئر ہوئے. آپ کے سامنے انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہی پٹیشن جو ہے وہ آپ اس کو ریپرزنٹیشن میں کنورٹ کریں، ہمیں دیں. ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ سر اگر یہ آپ ہمارے پاس بھیجیں تو ہم اس کو ودن 30 منٹس جو ہیں وہ پازیٹیو آؤٹ کم دے کے ان کا لائسنس ریسٹور کر دیتے ہیں. جس پہ عدالت نے ہمارا موقف لیا. ہم نے عدالت میں کہا کہ ہم نے عدالت میں ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں، اور یہ پٹیشن میں پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم ان کی جورسڈکشن کو، ایگزیکٹو کمیٹی کی جورسڈکشن، آئی ریپیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی جورسڈکشن کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا یہ آرڈر پیٹنٹ ایلیگل ہے. تو ہمارا تو یہ بیسک آبجیکشن ہے. تو عدالت نے ان کی اسٹیٹمنٹ پنجاب بار کونسل کے جو ہمارے معزز وائس چیئرمین ہیں، یہ جو باقی آنریبل ممبر پنجاب بار کونسلز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اور یہ کہا کہ ان ویو آف دا اسٹیٹمنٹ عدالت آپ کو جو ہے وہ یہ ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ آبجیکشنز جو ہیں وہ فائل کریں 11 بجے کے لیے، اور 2 بجے کیس ٹیک اپ ہوگا. ہم 11 بجے عدالت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے ہم نے اپنے اعتراضات دائر کیے، جس پہ رپورٹ جو ہے آج جمع کرا دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ، یعنی کہ 10A کی وائلیشن جو ہے وہ کی گئی ہے. اور وہ نظر آیا یہ آرڈر میں فائنل پیراگراف میں انہوں نے واضح طور پر مینشن کیا، جس سے کنسیڈ کر لیا کہ یہ واقعی جو ہے وہ ایک زیادتی پر مبنی ایکسرسائز ہے. اس روشنی میں جو ہے وہ لائسنس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے. اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے وہاں کے جو کراچی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں عامر نواز وڑائچ، وہاں پہ جنرل سیکرٹری ہیں رحمان قرائی، یہ 29 دسمبر کے واقعے، بدقسمت واقعے کے بعد جو ہے وہ 30 دسمبر سے ہی ہمارا باہمی مشترکہ جو ہے وہ مسلسل رابطہ جو ہے وہ آج تک رہا ہے. بلا ناغہ جو ہے وہ عامر نواز وڑائچ صاحب سے میری اور عامر نواز وڑائچ صاحب کی بدلتے وقت حالات کے تقاضوں کے ساتھ روز بروز گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. تو آج بھی میری ان سے جب صبح پروسیڈنگ ہوئی تو عامر نواز وڑائچ صاحب سے جو ہے وہ آج رابطہ پھر جو ہے وہ ہمارا باہمی رابطہ ہوا، جس میں عامر نواز وڑائچ صاحب نے مجھے 1 بجے جمعرات والے دن جو ہے وہ کراچی بار میں جو ہے وہ مدعو کیا ہے. اور یہ ہمارا دونوں کا مشترکہ طور پر جو ہے وہ یہ کنسسٹنٹ سٹینس جو ہے وہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے. گزارش میری صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پاکستان بھر میں پاکستان بار کونسل یا پاکستان کے جتنے وکلاء رہنمائی جو گروپس ہیں، تمام لوگوں نے اس واقعے کی، اس تشدد والے واقعے کی، پرتشدد واقعے کی پرزور مذمت کی ہے. اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پرتشدد جو ہے وہ ہماری وکلاء کمیونٹی میں جو چند لوگ ہیں جنہوں نے کالا کوٹ پہن کے بھی جو ہے وہ وائلنس کو ریزورٹ کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں.
اور یہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ نے اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کو مشترکہ طور پر لیڈرشپ نے یہی جو ہے وہ سٹانس لیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا سٹانس جو ہے وہ لیا گیا ہے تو ہمارے وکلاء کے چند طبقات جو ہیں وہ اس ایک تو واقعے کی پرتشدد واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارا دوسرا وکیل بھائی جو ہے جس کے ایکول رائٹس ہیں, جس کو مس ٹریٹ کیا گیا ہے, جس کو میل ٹریٹ کیا گیا ہے, اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جو 6 ساتھی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو مدعے میں جو ہے وہ کیوں لے کے آئے ہیں. تو مدعے میں ہم اس لیے لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر ہمیں مس ٹریٹ نہ کیا گیا ہوتا یا ہمیں میل ٹریٹ نہ کیا گیا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس وقوعے کی اطلاع پولیس کو دیں, جو کہ اطلاع پورے پاکستان میں جو ہے ویڈیو سرکولیشن کے تھرو ہو چکی ہے. تو یہ کسی بھی ہمارے ذاتی حیثیت میں, مقدماتی حیثیت میں کسی وکیل کے خلاف ہمارا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی ضد رکھی ہے کہ ہم کسی شخص کو جا کے گرفتاریاں کروائیں اور ان کے ٹرائل کرائیں اور ان کو سزائیں کرائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بتایا جائے کہ جو کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں, جو کمپیل کیا جا رہا ہے, جو سرکمسٹانسز سفوکیٹنگ سرکمسٹانسز اور کوئرسو سرکمسٹانسز جو ہیں وہ لینے کے بعد ہمارے پاس ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن ایک اچھا شہری اور ایک اچھا لیگل جو پریکٹیشنر ہے اس کے ناطے ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر ہم قانون کا دروازہ نہ کھڑکائیں تو کیا کریں. وہاں پہ موقع پر جوابی طور پر ہم بھی جو ہے وہ جوابی حملہ جو ہے وہ کریں. اگر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے وکلاء بھائیوں کو جوابی طور پر ہراساں کریں. یہ ہمارے جو ہے پروفیشن کو, اس پروفیشن کی ڈگنیٹی کو اور اس پروفیشن کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ وارہ نہیں کھاتا. اور ہمارے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبر تھے جنہوں نے یہ آرڈر پاس کیا, میں نے ان کو ریپیٹڈلی اسٹیٹمنٹ سنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان بھر میں وکلاء 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. میرا آپ سے میڈیا سے تقاضا ہے اور میرا جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ممبر تھے ان سے بھی تقاضا ہے جنہوں نے دستخط کیے کہ مجھے کائنڈلی یہ آپ بتا دیں کہ آپ نے ریپیٹڈ پبلک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دی ہیں کہ میں نے میڈیا پہ جو ہے وہ وکلاء کمیونٹی کے بارے میں کوئی بات کی اور میری کوئی ایسی جو ہے عدالتی اور وکالتی فورم اور محاذ پہ کوئی ایسا بیان جو ہے جو کبھی میں نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ دیا ہو 15 سال میں, وہ کائنڈلی آپ کو ضرور پرووائڈ کریں. اور اورل سٹیٹمنٹس جو ہیں, زبانی بیانات بغیر کسی مواد, بغیر کسی جواز اور بغیر کسی ٹھوس بنیاد جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے ایریل فائرنگ جو ہے کر کے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنتے. جو کچھ ہوا وہ ایک بدقسمتی, بد نصیبی ہے. ہم 100% جو ہے وہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پروفیشن کی جو ڈگنیٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے اس کو عوامی نظر میں کس وکیل نے اپنے رویے کے تھرو جو ہے اس کا عدالتی اور عدالتی نظام پر, انصاف کے نظام پر اور وکالتی نظام پر جو ہے وہ اس کا اعتماد کس شخص نے بحال کیا, اور وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن لوگوں نے اس مقدس پیشے کا, اس عدالتی اور وکالتی نظام کا اپنے رویے کی وجہ سے, اپنے وائلنٹ رویے کی وجہ سے امیج خراب کیا. تو ان حالات میں میری آپ سے صدا یہ ہے کہ جو فیکٹس جیسے ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے. ہم کراچی بار ایسوسیشن میں عامر نواز وڑائے جو ہمارے بھائی ہیں, جو وہاں پہ رحمان قرائی ہیں, ان کا دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ جو ہے وہ سٹانس پبلکلی لیا کہ یہ ایک وکیل اور ایک یوٹیوبر کا مسئلہ ہے, یہ وکلاء کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اور بار بار اس چیز کو اکنالج کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے. تو عامر نواز وڑائے صاحب اور رحمان قرائی صاحب, آپ لوگوں کا بھی جو ان سے شکریہ. یہ بھی آپ کا فرض ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے وکلاء کے سیاسی رہنما بھی ہیں, آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ نے اپنی بار کے ساتھ بھی جو ہے وہ جائز طور پر سٹینڈ لینا ہے اور ان کی آواز بھی جو ہے بننا ہے. تو آپ کی جو دانش مندی ہے وہاں کی کراچی کی لوکل لیڈرشپ کی اور کیبنٹ کی جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ بالکل سلام پیش کرتے ہیں. اور جتنے ہمارے سندھ میں بھائی ہیں وہ یہ اچھی طرح سن لیں اور جان لیں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام برابری کی بنیاد پر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور ہمارا یہ جو کالا کوٹ ہے یہ ہم نے عام عوام سے ذرا کچھ زیادہ قانون پڑھا ہوا ہے, کچھ رہنما اصول جو سے پڑھے ہوئے ہیں. وی آر آل ایکول بیفور دی آئیز آف لا, اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. ہم سب بالکل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ چلنے والے ہیں. اور اس میں اس طریقے سے ہی اس معاملے کو اب آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کریں گے.